لاہور سے ایک دوست کا سوال ہے کہ کہتے ہیں ہر تحریر جماعت اور آپ کا اذان قبل ہر تحریر جماعت اور آپ کے خطبات یا سوال و جواب کی محافل میں یہ بات سنی ہے کہ امت محمدیہ میں نبی کا نام صرف مسیح موعود کے لیے ہی مخصوص ہے. باقی علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح تو کہا گیا مگر نبی کا نام کسی کو نہیں دیا. مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب رسالہ الوصیت صفحہ 13 اس کی فوٹو کاپی بھی ساتھ بھیجی ہے. حضور نے تحریر فرمایا ہے پس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا. اس تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علاوہ بھی بعض امتی اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ خدا تعالیٰ نے ان کو نبی کا خطاب دیا. میری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اس لیے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حوالے ہیں وہ الگ الگ حوالے ہیں، مختلف مضمون کی بات ہو رہی ہے مختلف جگہوں پر، اور ان کو یہ پتہ نہیں لگا کہ تضاد نہیں ہے آپس میں، بلکہ جس صورتحال کی بات جہاں ہو رہی ہے اس کو پیش نظر رکھیں تو وہ وہاں درست بنتی ہے، دوسری صورتحال کی بات جہاں ہو رہی ہے وہاں وہی درست بنتی ہے، اور آپس میں کوئی ان کا تضاد بھی نہیں ہے. اول تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے ان کے سوال سے کہ گویا میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے موقف کی نعوذ باللہ خلاف ورزی کی ہے. یہ درست نہیں ہے. جو الفاظ میں نے کہے بیان نہیں ہوئے الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر سے میں پڑھ کے سناؤں گا. لیکن اس سے پہلے میں ذرا صورتحال سمجھا دوں کیونکہ یہ بات سمجھنے کی ہے. بہت سے نادانوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کلام میں تضاد کے جو الزامات لگائے ہیں وہ تو دشمنی کی وجہ سے لگائے ہیں، مگر بعض مخلص احمدی بھی اپنے علم کی محدود علم ہونے کی وجہ سے یا بعض باتوں کی توفیق نہیں ملتی کسی کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مختلف مواقع پہ جو مختلف کلام ہیں ان پر زیادہ گہرا غور نہیں کر سکے، اور ان کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے. بعض دفعہ ایمان کو نقصان نہیں کرتی مگر طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ ارے نہیں کیسا توحید موتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ایمان نہیں آتا. میں نے کہا ہاں ایمان تو ہے لیکن جب تطمئن قلبی تاکہ میرا دل جو ہے اطمینان پکڑ جائے. تو ان کی بے چینی بھی ایمان کو نقصان نہیں کرتی، دل میں ایک قسم کی بے چینی اور بے اطمینانی سی پائی جاتی ہے. ان کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو لفظوں کا انتخاب ہے یہ بہت گہری فراست کے ساتھ کیا گیا ہے. اس کو نظر انداز کرتے ہی بعض مشکلات دکھائی دیتی ہیں. مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام نے یہاں فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات، اور اپنے لیے فرمایا میرے لاکھوں نشانات ہیں. تو وہاں غیر عملی مولوی اجراء شرارت یہ لفظ کا فرق بیان کیے بغیر یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صرف 3000 معجزات تھے اور آپ کے گویا لاکھوں معجزات ہیں. تو لفظ بدل کے اس میں تحریف کر کے پھر اعتراض بناتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے تمام نشانات کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ قرار دیا ہے. تو جس کے لاکھوں نشانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہوں تو آپ کے معجزات میں پھر کتنے لاتعداد نشانات ہوں گے. یہ مضمون وہ عملاً سمجھنا نہیں چاہتے، شرارت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے وہ کرتے ہیں. مگر احمدیوں کو جہاں تک تعلق ہے جو ایمان رکھنے والے خدا کے فضل سے ان کے ایمان پر کوئی شک نہیں، ان کی عقل پر کوئی شک نہیں، مگر ایک طبی بات ہے بعض دفعہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے لفظوں کو غور کی کرنے کی وجہ سے. اب جہاں حضرت رسول مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات فرمائی جس کی جو عبارت آپ نے میرے سامنے رکھی ہے،
دوسری بارت یہ ہے. یہ ہم کی بات. بس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا. خطاب کس سے پایا؟ کس طرف اشارہ ہے؟ جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے اس عبارت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گی. ایک تو یہ کہ بعض جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بہت سے بزرگوں کے الہام میں لفظ نبی استعمال ہوا ہے اور اس کا انہوں نے اس کے ساتھ جیسا کہ حق تھا ترجمہ یہی کیا ہے کہ یہ ہم مخاطب نظر آتے ہیں مگر نبی کے معنی نبی نہیں. لیکن یہ میرا تاثر ہے، اس کے متعلق مجھے قطعی حوالہ اس وقت یاد نہیں. لیکن جو خطاب پایا کا قطعی حوالہ ہے وہ قرآن کریم کی وہی آیت ہے جس سے میں استدلال کیا کرتا ہوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. یہاں ایک عمومی نبوت کا پرتو ہے جس کا ذکر فرمایا گیا ہے جو اطاعت سے ملتا ہے. بس خطاب تو مل گیا کسی پہلو سے، اس خطاب کی کہ کیا معنی ہیں جب اس کو آپ حدیث نبی کی روشنی میں سنیں گے تو خطاب ہوتے ہوئے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ میں ایک ہی چنا گیا ہوں نبی کہلانے کے لیے، نبی کا نام پانے کے لیے، متضاد نہیں بلکہ اپنے اپنے محل پر بھی کوئی درست ٹھہرتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کثرت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، یہ پیشگوئی تھی، جو اطاعت میں اس درجہ کمال کو پہنچیں گے کہ وہ نبی کہلانے کے مستحق ہو جائیں گے. مگر نبوت کا معیار بلند ہو چکا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس قسم کی نبوت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ان ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکیں گے، اس لیے خدا تعالیٰ ان کو نبی کے منصب پر فائز نہیں فرمائے گا. یہ مراد ہے اس حدیث سے جس میں فرمایا گیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے نزدیک امیت اللہ کی تشریح ہے جو اس حدیث میں ملتی ہے. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یہ کیوں فرما دیا کہ علماء امتی انبیاء؟ آیت سے تو بظاہر یہ نظر آتا ہے لیکن آپ نے فرمایا کا انبیاء بنی اسرائیل. اب انبیاء بنی اسرائیل کیا تھے؟ نبی تو تھے مگر محدود علاقوں کے لیے، محدود وقتوں کے لیے. اور اس کثرت سے انبیاء بنی اسرائیل مختلف جگہوں پہ پیدا ہوئے ہیں، ایک وقت میں ایک سے زائد بھی پیدا ہوئے ہیں کہ ان کا مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو امت محمدیہ کے بزرگ علماء سے کسی طرح بھی زیادہ دکھائی نہیں دیتا. بس میت اللہ کا مطلب یہ بنے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ایک نہیں کثرت سے ایسے نبی پیدا ہوئے یا ہو سکتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی تھے. مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے پیش نظر لفظ کا سے ان کے درمیان اور نبوت کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا تاکہ ان میں سے ہر ایک نہ نبوت کا دعوے دار ہو، نہ ایک نیا دور شروع ہو ہر ایسے نبی کے آنے پر، جس کے بعد پھر غیر معمولی طور پر تمیز کا دور شروع ہو جاتا ہے، سچے اور جھوٹے کی پہچان کا واضح دور شروع ہو جاتا ہے. یہ حکمت ہے ہمارے نزدیک جس کی وجہ سے خطاب تو ملا ہے ان کو، خطاب سے انکار نہیں ہے. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے لفظ خطاب ہی استعمال فرمایا. خطاب ملا مگر کن معنوں میں؟ کا انبیاء بنی اسرائیل کے معنوں میں. خطاب اللہ سے ملا قرآن کریم میں، حضرت محمد رسول اللہ سے ملا اس کی تشریح میں، لیکن کس طرح؟ کا انبیاء بنی اسرائیل. جب حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کی حدیث کا حوالہ دے کر کہ تمام امت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں اکیلا منتخب کیا گیا، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں، یہ اس سے متضاد نہیں، کیونکہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
का मसीह इब्न मरियम ने फरमाया, वहाँ काफ का पर्दा उठा दिया हदीस से और बैन ही नबी का नाम दिया। एक मुस्लिम की हदीस में 4 मरतबा हजरत मसीह इब्न मरियम को, जिन्होंने मुस्तकबिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के लिहाज से नाजिल होना था, वो उनको नबी का नाम दिया गया। उसके अलावा किसी को किसी हदीस में कहीं भी बगैर काफ के पर्दे के नबी का नाम नहीं दिया गया। अगर इन साहब को कहीं दिखाई देता है तो मुझे बताएं, ताकि मैं अपने मसलक पर इसकी रोशनी में नजरसानी करूँ अगर जरूरत हो तो। बस ये तजादात नहीं है, ये मुख्तलिफ महल की बातें हैं। उनके दायरे में जब आप बात को अच्छी तरह समझें और मसीह अलैहिस्सलाम के लफ्ज़ों के इंतखाब पर गौर करें तो फिर बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। बस वो बात जो मैंने कही हरगिज़ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ के मुनाफी नहीं, और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ में जैसा कि लाहौरी जमात कहती है कि गोया तज़ाद पैदा हो जाता है अगर हम नबी मान लें, वो भी गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। जहाँ नबूवत का इनकार किया है वहाँ और मानों में किया है, जहाँ इकरार किया है वहाँ और मानों में किया है, उन मानों को खोल दिया है, कोई शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। मगर इस बात का कभी इनकार नहीं फरमाया कि उम्मत मोहम्मदिया में मसीह मौत की हैसियत से नबी का नाम पाने वाला, नबी का लक़ब पाने वाला मैं एक ही मुंतखब किया गया। अगर कोई कहता है कि कोई और है तो दिखाए। यहाँ तक कि एक और हदीस में भी सिर्फ एक जगह नहीं फरमाया, मसीह का जिक्र फरमाते हुए जिसने मुस्तकबिल में नाज़िल होना था, फरमाया लैसा बैनी व बैनहु नबी, कि मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं। बादी की तशरीह भी फरमा दी और ये भी बता दिया कि वो जरूर नबी होगा। उसको तो का नबी नहीं फरमाया, नबी फरमाया है। तो जो खिताब दिया गया है वो कुरान करीम में दिया गया, जिसकी तशरीह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि ये नबी का खिताब उन मानों में है जिन मानों में बनी इसराइल के नबी हुआ करते थे। मगर मेरी उम्मत में नबी का नाम पाने वाला वही होगा जो कामिलन मेरे मुताबिक होगा, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला उसको एक मनसब पर मामूल फरमाएगा, और वो मनसब मसीहियत है, या दूसरे लफ्जों में मनसब महदवियत है। समझ गए? जी ठीक है, आप तो समझ गए, इलाके लोग साहब भी समझ गए। ये हवाला भी इसका हवाला जो हकीकतुल वही वाला, अगरचे इस उम्मत के ये हकीकतुल वही का हवाला है। उम्मत के बाद अफराद मुकालमा और मुखातबा इलाहिया से मखसूस हैं और क़यामत तक मखसूस रहेंगे, लेकिन जिस शख्स को बकसरत उस मुकालमा और मुखातबा से मुशर्रफ किया जाए और बकसरत उमूर गैबिया उस पर ज़ाहिर किए जाएं, वो नबी कहलाता है। ये कसरत के साथ जिसको मुखातब किया वो नबी कहलाता है, ये तो एक आम तारीफ है। अब वाज़ेह हो कि अहादीस नबविय्या में ये पेशगोई की गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से एक शख्स पैदा होगा जो ईसा और इब्न मरियम कहलाएगा और नबी के नाम से मासूम किया जाएगा। ये वो नाम है जिसका मैं कहा करता था कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के सिवा ये नाम बैन ही बगैर किसी बीच के पर्दे के उम्मत में किसी को नहीं दिया गया। तो अगर ये बात गलत है तो दिखाइए। ज़हूरे महदिये आखिर